اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو ارطغرل غازی میں دکھائے گئے ایک ایسی شخصیت پر ہے جنہیں ہم یقیناً سب لوگ پسند فرماتے ہیں۔ یہ اہم اور روحانی شخصیت ابن العربی ہے۔ ابن العربی کون تھے؟ ان کا سلطنت عثمانیہ کے قیام میں کیا کردار تھا اور ارطغرل غازی کا ان سے کیا تعلق تھا؟ یہ سب کچھ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ہم نے تاریخ کے مطالعے سے ان کی شخصیت کے بارے میں جانا۔ تاریخ میں ان کا نام ابو عبداللہ محمد بن علی درج ہے، جبکہ وہ شیخ الاکبر محی الدین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ کو شیخ الاکبر کا لقب دیا گیا، جو کہ مسلمانوں کی تاریخ میں کسی کو نہیں دیا گیا۔ ان کی تاریخ پیدائش 1165 عیسوی 560 ہجری موجودہ اسپین کے شہر مرسیہ میں بیان کی جاتی ہے۔ ناظرین، موجودہ اسپین کا پرانا نام اندلس تھا، جسے 711 عیسوی میں مسلمان فتح طارق بن زیاد نے فتح کیا تھا، اور مسلمان 1492 عیسوی تک تقریباً 780 سالوں تک یہاں حکومت کرتے رہے۔ بہرحال دوستو، ابن العربی کی پیدائش اندلس میں بتائی جاتی ہے۔ آپ کا تعلق ایک عرب قبیلے سے تھا جو حاتم طائی کے بائی کی اولاد میں سے تھا۔ آپ کے والد علی بن محمد عالم متقی اور پرہیزگار تھے اور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان شرافت، جاہ و جلال، علم و معرفت، زاہد و تقوی، امرات و عزت اپنے وقت میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرسیہ سے اندلس کے دارالخلافہ اسمیریہ آ گئے اور 598 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے علم ادب میں دسترت حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن خلف اور ابو القاسم عبد الرحمن سے قرات و تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے اور اندلسی صوفیہ کرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل مرسیہ میں طے کیے۔ سبیریہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی جگہ ملی۔ آپ کا زیادہ تر وقت صوفیہ کرام کی بارگاہوں میں گزرتا تھا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں: میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا جبکہ آپ کی عمر 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اسپیریا کے کسی امیر کی دعوت میں مدعو تھے، جہاں آپ کی طرح دوسرے رسا کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی، جب آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی: اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے ایک چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان تک پہنچے جو نہر کے کنارے واقع تھا۔ آپ نے وہاں ڈیرا لگانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے۔ دن اور رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور نماز کے وقت کے علاوہ باہر نہ نکلتے۔ 4 دن کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر باہر نکلے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی نگرانی میں ایک 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال سرکاری ملازمت کی جس میں آپ بطور فوجی فوج میں شامل ہوئے۔ پھر آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ نے اپنے آپ کو اس نوکری سے دستبردار کر لیا۔ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی مرتبہ 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ معزز خواتین و حضرات، اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبد العزیز بن ابو بکر القریشی المہدی کے ساتھ ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کی صوفیہ کرام کے تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیاء کا تعارف کرایا گیا ہے جن کے ساتھ آپ کا رابطہ رہا یا جن کے آپ شاگرد رہے۔ 1593 ہجری میں ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار پھر فاش پر تھے، جہاں پر کشم میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا میں جو عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، آپ نے عصر کی نماز کے دوران ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہا تھا جو آپ کے سامنے تھی، جبکہ آپ اپنے ہوش کھو بیٹھے تھے کہ آگے اور پیچھے کیا ہے۔
597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کے ساتھ بجائیہ میں داخل ہوئے۔ بجائیہ سے 598 ہجری کو آپ تیونس پہنچے، جہاں پر آپ اپنے دوست ابو محمد عبدالعزیز بن ابوبکر القریشی المہدی کے ہاں ٹھہرے۔ تیونس سے آپ اپنے ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے، جو وہاں پر وفات پا گئے۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں آپ بیت المقدس سے ہوتے ہوئے داخل ہوئے۔ مکہ میں آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی تصنیف کی بنیاد رکھی، جس کی تکمیل 627 ہجری میں ہوئی۔ مکہ میں آپ کا پہلا قیام 2 برس کا تھا، جس کے دوران وہاں کی علمی اور مذہبی حلقوں میں آپ کی وجہ سے ایک غیر معمولی ہلچل سی پیدا ہو گئی۔ آپ کی تصنیفی سرگرمیوں کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ آپ نے اس دوران اپنی کتاب روح القدس کے مسودے کو مکمل کیا۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ 601 ہجری میں مکہ سے روانہ ہو کر بغداد، موصل اور دوسرے شہروں سے ہوتے ہوئے 603 ہجری میں قاہرہ پہنچے، جہاں آپ پر ارتداد کا الزام لگایا گیا، مگر ایوبی حاکم الملک العادل نے آپ کی جان بچا لی۔ 604 ہجری میں آپ پھر مکہ پہنچے اور 1 سال تک وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد آپ ایشیا کوچک چلے گئے۔ وہاں سے 607 ہجری میں آپ کونیا پہنچے، جہاں سلجوکیوں کی حکومت تھی، اور سلطان کیکو نے آپ کا ولولے کے ساتھ استقبال کیا اور آپ کی رہائش کے لیے ایک مکان تعمیر کروایا، جو بعد میں آپ نے کسی فقیر کو دے دیا۔ دوستو، اس طرح ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے اگلے برسوں میں کئی سفر کیے۔ 612 ہجری میں آپ مکہ میں تھے۔ اس دوران آپ کے تعلقات صلاح الدین ایوبی کے بیٹے الملک الزاہد کے ساتھ دوستانہ تھے، جو علب کا حاکم تھا۔ ایک واقعہ میں آپ ایک ایسے شخص کی موت کو معاف کروانے کی سفارش کرواتے ہیں۔ پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کی کس قدر عزت کرتا تھا۔ وہ شخص وہ نوجوان ارطغرل غازی تھا، جن کے آپ روحانی استاد اور شیخ تھے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کی یہ ملازمت تھی کہ آپ ان کے روحانی پیشوا تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ان کے ہاتھوں امت مسلمہ کی تقدیر لکھی ہوئی ہے۔ آپ یہ بھی جانتے تھے یہ ایک ایسی سلطنت کا قیام رکھے گا جو 650 سال تک امت مسلمہ کا دفاع کرے گا، اور یہ امت مسلمہ کے لیے ایک ابھرتا ہوا ستارہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، جب ارطغرل غازی پر مصیبت آئی تو آپ نے اپنی روحانی طاقت جو بارگاہ الہی سے آپ کو نصیب ہوئی، ان سے آپ کی مدد فرمائی۔ ناظرین کرام، بعض بزرگوں نے آپ سے علمی اختلاف بھی فرمایا، مگر بعض بزرگوں نے آپ کی علم و روحانی قابلیت کا اعتراف بھی فرمایا۔ 620 ہجری میں آپ دمشق کو اپنا وطن بنایا، جس کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر رہنے کی دعوت دی تھی۔ وہاں پر آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور او جبل کاسیوس کے پہلو میں دفن کیے گئے، اور وہاں آپ کا مزار تعمیر کیا گیا۔ ناظرین، یہ تھی حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ پر بنی ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انشاءاللہ جو اگلی ویڈیو ہوگی وہ آپ کے مزار کی زیارت ہوگی۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کروائیں گے۔ اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو دبا دیں، تاکہ ہماری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔